آپ سب کی مسیح یسوع میں سلامتی ہو اور یسوع مسیح کا فضل آپ پر ہمیشہ بنا رہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے، آج ہم جس حوالے کی تلاوت کریں گے وہ ہے انجیل مقدسہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 40ویں سے 42ویں آیت کریمہ۔ انجیل مقدسہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 40ویں سے 42ویں آیت مقدسہ۔ کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے، اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آمین۔ کلام مقدس کی تلاوت ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اور یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم پر بنا رہے۔ پھر سے اس آیت کریمہ کی ہم تلاوت کریں گے، 42ویں آیت کریمہ کی ہم دوبارہ تلاوت کریں گے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یسوع مسیح کا فضل ہم پر ہمیشہ بنا رہے اور کلام مقدس کی تلاوت کی برکت ہم سب پر ٹھہری رہے۔ یہ حوالہ رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 40ویں آیت کریمہ سے 42ویں آیت مبارکہ تک ہے، اور یہ رسولوں کی اعمال کی کتاب کلیسیا کی تاریخ کی کتاب ہے۔ کلیسیا کی تاریخ، کلیسیا نے کیا 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 یا کیا کیا نہ کیا، سب اس میں درج ہے، اور اس کو تحریر کرنے والے روح القدس کی رہنمائی میں مقدس لوکا ہے، جو طبیب ہے مگر طبیب اعظم کے بارے میں لکھتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل، مقدس لوکا ایک ڈاکٹر ہے، مقدس لوکا ایک طبیب ہے مگر وہ طبیب اعظم کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور اسی طرح رسولوں کے اعمال کی کتاب جو ہے وہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب وہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہے، اور وہ کلیسیا کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کلیسیا نے کیا کیا کیا، رسولوں نے کیا کیا کیا، ایمانداروں نے کیا کیا کیا، نشانات، معجزات، حیران کن کام، جادوگر مسیح یسوع میں انہوں نے ایمان کو مضبوط کیا۔ جادوگروں نے اپنی جادوگری کو چھوڑا ہے اور وہ مسیح یسوع میں آئے ہیں۔ جادوگروں نے اپنی کتابوں کو جلا دیا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے تو انہوں نے اپنی کتابوں کو جلا دیا ہے، جلا کر رکھ دیا، جن کی قیمت اس وقت 50,000 کے قریب تھی، اور اس دور کے اندر ان کتابوں کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ یہ یسوع مسیح کے نام میں ایسی قدرت ہے جو یہاں پر مقدس لوکا اس چیز کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب مقدس پطرس نے پہلا واز کیا ہے، 3000 لوگوں نے توبہ کی ہے، خدا کے بیٹے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لیا ہے، اور جہاں پر یسوع نام استعمال کیا گیا ہے بپتسمے کے لیے، یسوع کے نام میں بپتسمہ لیا، اس کا مطلب ہے مسیح میں قائم ہو جانا۔ انہوں نے بپتسمہ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں لیا ہے، جس کا حکم خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، ہمیں سونپا ہے۔ گریٹ کمانڈ ہے، یہ بہت بڑا حکم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ حکم اعظم ہے، بہت بڑا حکم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سونپا دیا ہے۔ 4 اصول پائے جاتے ہیں ابتدائی کلیسیا کے اندر۔ پہلی بات تعلیم پانے،
تعلیم کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی جو خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو دی، معاف کرنا، محبت کرنا۔ گنہگار بھی گنہگار سے محبت رکھتا ہے۔ اگر تم بھی ایسا کرتے ہو تو کیا بڑا کرتے ہو؟ تم بھی اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، معاف کرو، بیمار کی خبر لو، قیدی کی خبر لو، بھوکوں کو کھانا دو۔ جو خداوند یسوع مسیح نے انجیل مقدسہ میں تعلیم قلم بند فرمائی ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ روح القدس کے رہنمائی میں یہ ساری تعلیم محبت کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح میں ہے۔ یسوع مسیح میں ایمان لانا ہمیشہ کی زندگی ہے، ایٹرنل لائف ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر مسیح میں ایمان نہیں لاتے تو ہم زندگی سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جاننا ہے، رسولوں نے تعلیم دی ہے یسوع مسیح کی، اور ان کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں معاف کرنا، دوسروں سے محبت کرنا، اپنے دشمن کے لیے دعا کرنا۔ اگر کوئی تجھے 1 کوس لے جاتا ہے اس کے ساتھ 2 کوس چلے جا۔ اگر کوئی تیرے تماچا مارے تو دوسرا بھی گال اس کی طرف پھیر دے۔ یہ تعلیم رسول ابتدائی کلیسیا کو دیتے رہے جو یسوع مسیح میں ایمان لے آئے، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، باپ بیٹا روح القدس کے نام میں بپتسمہ لیا اور مسیح میں قائم ہو گئے۔ انہوں نے بپتسمہ لیا اور مسیح میں قائم ہوتے رہے۔ پہلے واعظ کے اندر ہی خدا کے بندہ مقدس پطرس نے خداوند یسوع المسیح کا 3 بار انکار کیا ہے۔ وہ پریچنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پہلے واعظ کے اندر ہی 3000 لوگ مسیح یسوع کو قبول کر چکے ہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا ریوائول نظر آتا ہے ہمیں بھی اسی طرح کے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تعداد لکھی گئی ہے 3000 کے قریب، 5000 کے قریب دوسرا واعظ جب کیا گیا ہے، دوسرا واعظ کیا ہے تو 5000 لوگ مسیح کو قبول کر گئے۔ اس طرح کلام مقدس نے ہتھوڑے کی مانند زندگیوں میں کام کیا ہے، چوٹ لگائی ہے۔ کلام مقدس کی چوٹ ان کی زندگی میں لگی ہوئی اور وہ مسیح کو قبول کر گئے، مسیح کی طرف پھر گئے، مسیح کی طرف آ گئے، توبہ کی، ایمان رکھا مسیح میں۔ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ابتدائی کلیسیا کو، رسول ابتدائی کلیسیا کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ جو اس نے کہا وہ سچ اور برحق ہے، وہ لاسانی ہے، وہ لافانی ہے، وہ لا خطا ہے، الہام پاک جو ہمیں اس نے دیا ہے۔ شاگردوں کا ذہن خداوند یسوع المسیح نے کھولا ہے تاکہ وہ اس کی تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ تعلیم مبارکہ کو رسولوں نے دوسرے شاگردوں تک پہنچایا ہے جو مسیح میں ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر رفاقت رکھنے میں، رفاقت آسمان کو کھول دیتی ہے۔ اکٹھے ہو جانا، رفاقت رکھنا حسد ختم کرتی ہے، جدائیاں ختم کرتی ہے، آسمان کو کھول دیتی ہے۔ جب اکٹھے ہو کر رفاقت رکھ کر ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ناپاکی جاتی رہتی ہے اور پاکیزگی آتی رہتی ہے، پاکیزگی سے ہم بھرتے رہتے ہیں۔ رفاقت رکھنے میں تعلیم رفاقت رکھنا سکھاتی ہے ہمیں۔ دوسری بات ہے یہ، تعلیم پانے پہلی بات، رفاقت رکھنے دوسری بات۔ پاکیزگی کا عمل جاری ہو جاتا ہے رفاقت رکھنے سے، تمام طرح کی برائیاں جاتی رہتی ہیں رفاقت رکھنے سے، پاکیزگی آتی رہتی ہے رفاقت رکھنے سے۔ تیسری بات ہمیں نظر آتی ہے، اور روٹی توڑنے میں، تیسری بات روٹی توڑنے میں، جب خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع المسیح کی انجیل مبارکہ میں روٹی کے حوالے سے فرمایا کہ یہ روٹی آسمان سے اتری، تمہارے باپ دادا نے
بیابان میں من کھایا اور مر گئے، مگر یہ روٹی تمہیں ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، اور یہ زندگی مسیح یسوع کا لہو اور اس کا گوشت ہے جو صلیب پر ہماری خاطر دیا گیا، میری خاطر، آپ کی خاطر دیا گیا ہے۔ صلیب پر اس کا بہتا ہوا لہو ہمیں پاک اور مقدس کرتا ہے۔ اور تشبیہاً ہم شیرے کو استعمال کرتے ہیں، انگور کا شیرہ اور روٹی کا استعمال کرتے ہیں جب اس پر دعا کی جاتی ہے۔ تشبیہاً ہم یسوع مسیح کے لہو کو پیتے ہیں اور اس کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم مبارکہ کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اس کے دکھوں کو یاد کرنا ہے، اس کے جی اٹھنے کو یاد رکھنا ہے، اور اس کی گواہی دینی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ریزریکشن ڈے، Jesus Christ sacrificed on the cross. Your sake, me sake, on the world's sake. ہماری خاطر وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ہماری خاطر اس نے مار کھائی ہے۔ تیسری بات، روٹی توڑنے میں جو مسیح یسوع کے خون اور گوشت میں شامل رہتا ہے، اسے کھاتا اور پیتا ہے، اس میں زندگی ہے۔ اور چوتھی بات ہم سیکھیں گے، وہ دعا کرنے میں مشغول رہے، مصروف رہے، دعا کرنے میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، اور سب سے آخر کام انہوں نے کیا کیا؟ دعا کرنے میں مشغول رہے۔ دعا ڈر خوف کو دور کرتی رہتی ہے، دعا ہم میں دلیری کو پیدا کرتی ہے، دعا کے وسیلے سے ہم گواہی دیتے ہیں، اپنے مسیحی ایمان میں قائم رہتے ہیں۔ دعا مسیحت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ دعا آسمان کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ دعا کے لغوی معنی ہے التجا کرنا، فریاد کرنا، دعائی دینا۔ جس طرح ایک بچہ روتا ہے اور اس کی ماں جانتی ہے کہ میں نے اسے فیڈ کروانا ہے، دودھ دینا ہے، وہ اپنی ماں سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ دے۔ التجا کرنا، شکر گزاریاں پیش کر کے، دعائیں پیش کر کے، ساتھ میں ہم نے شکر گزاری بھی پیش کرنی ہے اپنے زندہ خدا کے سامنے جو وعدوں کا سچا خدا ہے۔ خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرا ہے۔ ہر ایک اس کا وعدہ ہاں کے ساتھ ہے۔ ایک سال میں 365 دن پائے جاتے ہیں، اور خدا کے وعدے بائبل مقدس میں 365 نظر آتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک دن کے ساتھ ایک ایک وعدہ نظر آتا ہے۔ دعا کرنے میں مشغول رہے۔ دعا گناہ کو ہماری زندگی سے ختم کرتی رہتی ہے۔ گناہ کی دعا جو ہے گناہ کی موت ہے۔ ہمیں اس بات کے بارے میں جاننا ہے۔ ابلیس، خدا کے خادم ولیم میکڈولنڈ بیان کرتے ہیں، ابلیس ہر ایک حربہ استعمال کرتا ہے تاکہ ہم دعا نہ کریں، مگر ابتدائی کلیسیا میں رسول دعا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابتدائی مسیحوں کو جو مسیح یسوع میں ایمان کو لے کر آئے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، کلام مقدس نے ان کی زندگی پر چوٹ کی ہے، جب انہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے تو وہ تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے ہیں۔ پہلی بات، ہم نے تعلیم کو حاصل کرتے جانا ہے، تحقیق و تفتیش کرنی ہے بائبل مقدس کی، رفاقت رکھنی ہے تاکہ آگ جلتی رہے، آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، جب سمندر میں بہت بڑا طوفان آتا ہے، بڑی کشتی، بڑی ناؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمندر کے اندر جب بڑا طوفان آتا ہے تو لنگر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم تعلیم پانے میں کمزور ہیں تو ہمیں تعلیم پانے کا لنگر پھینک دینا ہے۔ تعلیم کو حاصل کرتے جانا ہے بائبل مقدس کی، عبرانی یونانی کو چیک کرتے جانا ہے،
یہ عبرانی اور یونانی میں کیا ہے۔ تعلیم کو حاصل کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات رفاقت رکھنی ہے۔ رفاقت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ رفاقت ہمیں دعا کرنا سکھاتی ہے۔ رفاقت ہمیں محبت کرنا سکھاتی ہے۔ ہمیں مصروف رہنا ہے، اجتماع کرنا ہے، ملے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہنا ہے، ایک دوسرے سے ملنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے باز نہ ہو، بیٹھنے سے باز نہ ہو۔ کلام پاک کا فیصلہ ہے یہ۔ تیسری بات روٹی توڑنی ہے۔ چوتھی بات دعا کرنی ہے۔ دعا کا لنگر ڈالنا ہے، تعلیم کا لنگر ڈالنا ہے، رفاقت کا لنگر ڈالنا ہے۔ چاروں لنگر جب ڈل جائیں گے، جتنا مرضی بڑا طوفان آ جائے ہمیں ہلا نہیں سکے گا۔ ایک بیڈ کے 4 پاؤں ہیں یا 4 پائے ہیں، ایک 4 پائی کی اگر ایک گر جائے تو وہ گر جائے گی یا گر سکتی ہے۔ ایک سائڈ پر بیٹھ جائے گی، وہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس کے 4 پائے ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا اور دعا کرنے میں مشغول رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری روحانی ترقی ہے، روحانی بڑھوتری ہے، ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی مضبوطی ہے۔ تب ہی ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھلے رہیں گے اور برکات نازل ہوتی رہیں گی۔ ہمیں یسوع مسیح کے لہو میں چھپ جانا ہے اور تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے، مصروف رہنا ہے۔ یسوع مسیح کا فضل آپ پر ہمیشہ بنا رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔